السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ابو عفان عمری آپ کے ساتھ مشن آف صفا کے اس اسٹیج سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یقیناً عبرتوں سے پر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن مجید کے اندر مستقل ایک سورت نازل کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پلے بڑھے جو نبی کا گھر تھا، انبیاء کے خاندان سے تھے، اور گھر کے سب سے چھوٹے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے والدین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ان کے والدین سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ دوسرے جو بھائی تھے انہیں یہ بات تھوڑا سا گوارا نہیں ہوتی تھی، گراں گزرتی تھی، اور وہ ناراض ہوا کرتے تھے، دل ہی دل میں ان سے اس محبت کی وجہ سے تھوڑا سا حسد کے شکار ہو گئے تھے۔ اور پھر آپس میں مل کر ان لوگوں نے پلان کیا کہ یوسف کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ والد محترم کی محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے، خالص ہو جائے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، وہ ان کو اپنے ان بیٹوں کے ساتھ نہیں بھیجا کرتے تھے، کھیلنے کے لیے ہو یا کسی اور کام سے ہو، ان کے ساتھ رہنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ اب ان لوگوں کو موقع نہیں تھا کس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائیں، لہٰذا والد صاحب کے پاس آئے اور ان سے ریکویسٹ کیا۔ ان کے ریکویسٹ پر تیار ہو کر والد صاحب نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو، ان کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا کھیلنے کے لیے۔ یہاں پر یہ لوگ جو پہلے سے پلان بنائے ہوئے تھے کہ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے، اس پلاننگ کے تحت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل کے اندر ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور ان کے کپڑے کو ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کے خون سے لطف پت کر دیا، اور گھر جا کر بتایا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بڑے ہی حکمت و دانائی والے تھے، اس شرٹ کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے اور پہچان لیے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے معاملے کو کر دیا۔ یہاں بھائی لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوئی کہ چلو اب ہمارا راستہ صاف ہو گیا، اب والد محترم ہم سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، لیکن والد محترم تو غم میں ڈوب گئے۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا، تاجروں کے ذریعے سے یہ ایک بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور وہیں پر پروان چڑھے، پلے پڑھے، اور جب ہٹے کٹے نوجوان ہو گئے تو بادشاہ کی جو اہلیہ تھی ملکہ، اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر بری ہو گئی، اور اس نے ان کے ساتھ برا ارادہ کیا۔ پوری کوشش کی، لیکن آخر وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی، اور وہ اس کے چنگل سے بچ گئے۔ لیکن اس نے جب یوسف علیہ السلام اپنا دامن اس سے چھڑا کر بھاگ گئے، ہٹے وہاں سے، تو اس نے انتقام کے جذبے سے انہیں عزیز مصر سے شکوہ کر کے، شکایت کر کے قید خانے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قید خانے پہنچا کر وہاں بھی ان سے دعوت کا کام لیا، دعوت توحید کا کام لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا، انہی کے ذریعے سے ان کی رہائی کا راستہ ہموار کیا۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ، دوسرے ایک بادشاہ کے پاس کام کرتا تھا۔ بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا اور اس کو تعبیر کی ضرورت محسوس ہوئی، تو دوبارہ سے یوسف کی یاد آئی اس شخص کو، اور یوسف یہاں سے قید خانے سے بڑے ہی باعزت اور احترام کے ساتھ قید خانے سے بری ہو کر بادشاہ کے محل پہنچے۔ اور ایک وقت آیا کہ بادشاہ کی جگہ پر بادشاہ کا جو تاج تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ اور پھر یہ بھائی جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مقام پر رکھا کہ بادشاہ کے پاس یہ لوگ ذلیل ہو کر گئے، جھک کر گئے، محتاج بن کر غلہ اور اناج لینے کے لیے۔
وہاں پر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یوسف علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے اپنے والدین کو بھی محل میں بلوایا. جب سارے لوگوں نے، سارے بھائیوں نے اور والدین نے یوسف کو دیکھا تو پہچانا اور سب سجدے میں گر گئے. ایک بڑا اہم پیغام ملتا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کہتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. واقعی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھائی جن لوگوں نے پوری کوششیں کی تھی اور ایک ایسی جگہ پر یوسف کو ڈال دیا تھا کہ جہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں نکال کر راج گدی پر پہنچا دیا. اور یہ بھائی جو سمجھ رہے تھے کہ یوسف تو اب کہیں اور ہوں گے، مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا فضل اور ان کا بلند مقام ظاہر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس مقام پر یاد آتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ معاذ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ پوری امت جمع ہو جائے. لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. پوری امت جمع ہو جائے آپ کو فائدہ پہنچانے پر، اتنا ہی فائدہ پہنچانے پر قادر ہو سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے. اور پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر تو اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچا سکتی ہے جتنا رب نے تمہارے حق میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی. اور وہ شعر بھی ذرا یاد کیجئے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.